بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم شاہ عالم نہیں ہو سکتے، شاہ عالم مر چکا ہے، اسے لوگوں نے مار دیا تھا، اس کا جنازہ شاہ عالم ہاؤس میں رکھا ہے۔ میں نے کہا ایک ساتھ سب سوال کریں گے تو میں جواب کیسے دوں گا؟ حقیقت آپ سب کے سامنے ہے، آپ لوگ مجھے چھو کر دیکھ لیں، میں زندہ ہوں اور شاہ عالم ہوں۔ تصدیق کے لیے آپ لوگ جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر وہ کون ہے جس کی میت شاہ عالم ہاؤس میں رکھی ہے؟ وہ ہوگا کوئی جعل ساز۔ میں نے کہا مگر شاہ عالم کی بیوی، اس کے والدین، کیا وہ سب یہ بات نہیں جانتے؟ ایک خاتون نے ہسٹریائی لہجے میں کہا نہیں، مگر بہت جلد جان لیں گے۔ میں نے کہا وہ میرا کوئی ہم شکل ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ اس سازش سے واقف ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے کہا گیا تھا کہ میں نے خود عمر دراز کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ کل صبح میں سب کے سامنے سنگاپور کی فلائٹ سے کراچی پہنچا تھا، آج لاہور میں یہ خبر پھیلا دی گئی۔ کیا ساری دنیا اندھی اور بیوقوف ہے؟ ایک شخص چلایا۔ میں نے مسکرا کے کہا آپ بتائیں، کیا آپ لوگ اندھے اور بیوقوف ہیں؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے، وہ غلط ہے، دھوکہ ہے۔ ایسا کون کر رہا ہے آخر؟ ایک بزرگوار نے سوال کیا۔ میرے سیاسی حریف وہ حسد اور اناد میں پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ دراصل مجھے قتل کرنے کی سازش تھی، مگر آپ نے اپنے کسی ہم شکل کو مروا دیا۔ ایک نوجوان بولا اپنے کسی ہم شکل سے آپ نے عمر دراز کو قتل کرایا ہوگا۔ میں نے کہا آپ لوگ مفروضات پر یقین کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے میز پر مکہ مارا۔ آپ سچے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اتنا اہم اعلان آپ یہاں کر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ دوسرے نے کہا کیا آپ نے پولیس کو بتایا؟ آپ نے اعلیٰ سرکاری حکام سے رابطہ کیا؟ آئی جی اور گورنر کو فون کیا جو آپ کی حفاظت کر سکتے تھے؟ یہاں بڑے اخباری نمائندے کیوں نہیں بلائے گئے؟ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا دیکھیے میں نے سب کو بلایا تھا، انہوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا اور آنے کی زحمت گوارا نہیں کی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ نے بیوقوف بنایا ہے ہمیں۔ خاتون شور مچانے لگی۔ میں نے کہا خاتون، خدا نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا، کیا آپ کو اپنی عقل اور حواس خمسہ پر بھروسہ نہیں؟ اتنا بڑا موقع ملا ہے آپ کو ایک بہت بڑی خبر بریک کرنے کا، یہ آپ کے کیریئر کا سب سے بڑا سکوپ ہو سکتا ہے، مگر کیا ثبوت ہے کہ آپ جعلی نہیں ہیں؟ اصل ہیں تو سامنے آئیں۔ میں نے کہا میں فی الحال رپوشی کے لیے مجبور ہوں، لیکن جیسے ہی یہ ہنگامہ فروغ ہوگا میں منظر عام پر آ جاؤں گا، میں سب جھوٹے سچے لوگوں سے نمٹ لوں گا۔ آپ لوگ پورے وثوق کے ساتھ یہ خبر چھاپ سکتے ہیں کہ میرا ہر لفظ آن ریکارڈ ہوگا۔ کل آپ ہی معتبر ہوں گے، آگے آپ کی مرضی، جیسے چاہیں رپورٹنگ کریں۔ آپ کی یہ رپوشی کب تک جاری رہے گی آخر؟ میں نے کہا حالات سازگار ہونے تک۔ ابھی کیا خطرہ ہے آپ کو؟ اگر شاہ عالم ہیں تو آپ پولیس پارٹی کے ساتھ اپنے گھر جا کے کیوں نہیں کہتے کہ آپ زندہ ہیں؟ کیوں نہیں ثابت کرتے کہ وہ کوئی بہروپیہ ہے یا آپ کا ہم شکل جو مارا گیا اور آپ شاہ عالم شہید بنا دیا گیا ہے؟ آپ اپنی بیوی اور والدین کو بھی نہیں بتائیں گے؟ میں نے کہا انہیں معلوم ہے۔ یعنی وہ بھی ڈرامہ کر رہے ہیں؟ کسی نے تن سے کہا۔ ڈرامہ تو مجھے یہ لگ رہا ہے ڈبل رول کی فلم کہانی۔ کوئی بولا رپوشی اور خاموشی رہنے والی بات ناقابل فہم ہے، اس سے آپ کے حالات سازگار نہیں، زیادہ خراب ہوں گے۔ صحافی چھوٹے ہوں یا بڑے، نئے ہوں یا پرانے، کامیاب ہوں یا ناکام، بیوقوف بہرحال نہیں ہوتے۔ میں نے کہا یہ بھی معلوم ہو جائے گا آپ کو وقت آنے پر۔ فی الحال میں اپنی مصلحت اور حکمت عملی ظاہر نہیں کر سکتا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے حقیقی دوست کون ہیں اور درپردہ دشمن کون۔ سینئر نائب صدر امیر تیمور میرے ساتھ ہیں، مگر وہ خود بھی غائب ہیں۔ وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں بھی قتل کر دیا جاتا۔ پارٹی پر قبضہ کرنے والوں کا یہی پروگرام تھا۔ خاتون نے کہا مگر شاہ عالم صاحب، فرض کر لیں آپ ہی اصل شاہ عالم ہیں، تو اس پریس کانفرنس میں یہ اعلان کرنے کے بعد آپ رپوش کہاں رہے؟ سب کچھ تو بتا دیا آپ نے، لیکن میں سب کے سامنے نہیں آؤں گا، یہ مجبوری ہے میری۔ کیا آپ سب لوگوں کی گواہی کافی نہیں؟
دیکھنا یہ ہے کہ کون کس پر یقین کرتا ہے، بالآخر کون جھوٹا اور کون سچا ثابت ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ آپ کا قیام کہاں ہے؟ میں نے کہا سوری، سب کچھ یہاں نہیں بتایا جا سکتا۔ میں نے اچانک گھڑی دیکھی، ابھی 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں، مجھے ایک فون کرنا ہے۔ ایک گوشے میں جا کے میں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور تیمور کے گھر کا نمبر ملایا۔ حسب توقع رئیس نے ہیلو کہا۔ میں نے کہا یار معاف کرنا، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ کچھ دیر ہو گئی؟ ابے ہم تو سمجھے تو سچ مچ کوونٹ گون ہو گیا۔ قسم اللہ کی جان عذاب میں پھنس گئی ہے اپنی۔ کیوں، کیا ہوا؟ یار ہونا کیا تھا، ایک تو تیرا وہ گرینڈ سسر اس سے پھٹا ہو گیا اپنا۔ میں نے کہہ دیا کہ آرڈر نہیں ہے باہر جانے کا بس۔ یار اس نے تو ہاتھ مار دیا میرے کہ تمہیں آرڈر دینے والے کی ایسی کی تیسی۔ بڑی غلط بات ہے یار، تیری ایسی کی تیسی کرتا ہے جس نے ہمیں آرڈر دیا تھا۔ ہم لحاظ کرتے ہیں اس کی عمر کا اور تیرے رشتے کا، ورنہ اس کی تو لاش باہر جاتی۔ میں نے کہا وہ پریشان ہوگا میری طرف سے، اس سے زیادہ پریشانی تھی تیری وہ قاتل محبوبہ چاندنی، جس کا تو چاند ہے مگر نام اس کا چندہ ہے۔ اسی نے دادا جان سے کہا کہ آپ جا کے دیکھیں، شہر میں بڑی گڑبڑ ہے۔ یہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ ابے ریڈیو ٹی وی تو بند نہیں ہے، تیمور الگ پریشان ہے، اس کا بھی خیال ہے کہ تو کہیں پھنس گیا۔ سب کو بتا دے کہ سب ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں سیدھا ادھر۔ میں نے کہا تو نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں پہنچ رہا ہوں۔ بس یار اچانک ہو گئی ایسی بات کہ میں نہیں پہنچ سکا۔ میں نے اس گوشے کی طرف دیکھا جہاں صحافی اب آپس میں الجھ رہے تھے، مگر اب آ رہا ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف قدم بڑھائے جو میرے سامنے تھا۔ صحافی حضرات منتظر تھے کہ میں بات ختم کر کے لوٹوں تو وہ مجھ پر مزید سوالات کی بچھاڑ کریں۔ ان میں سے کچھ مجھ پر یقین کرنا چاہتے تھے مگر باقی ان کو روک رہے تھے۔ ان سب کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ میری بات کو مذاق سمجھیں، افسانہ یا حقیقت۔ مینیجر خود ان کی بحث میں دلچسپی لے رہا تھا اور شاید انہیں مطلع کرنا چاہتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ابو بکر آزاد بھی یہاں موجود تھے اور کافی دیر میرے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے۔ بل کی طرف سے وہ مطمئن تھا کیونکہ ادائیگی اسے کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ فون پر بات کرتے ہوئے دروازہ میرے بالکل پیچھے تھا۔ میں نے غیر محسوس طریقے پر تھوڑا تھوڑا پیچھے کھسکتا گیا اور پھر ایسے باہر نکل گیا کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ سڑک پر پہنچتے ہی مجھے ایک ٹیکسی مل گئی اور ڈرائیور نے سوال بھی نہیں کیا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ جب میں نے اسے پتہ سمجھایا تو شاید اسے کاروباری غلطی کا احساس ہوا۔ وہاں سے عام طور پر واپسی کی سواری نہیں ملتی تھی۔ اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کے میں نے پریس کانفرنس کے شرکاء کی صورتوں کا تصور کیا۔ 5-10 منٹ میں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ شاہ عالم انہیں چکر دے کر نکل گیا تو وہ کتنے چراغپا ہوں گے۔ ان کا سارا غصہ اگلے دن کے اخبارات کی سرخیوں میں ظاہر ہوگا۔ وہ پریس کانفرنس کی روداد اور میری تصاویر ضرور شائع کریں گے۔ یہ بہرحال ایک زبردست سنسنی خیز اور پراسراریت سے بھری ہوئی خبر تھی، لیکن میرے فرار ہو جانے کے بعد مرنے والے کو اصل شاہ عالم اور مجھے جعلی قرار دیا جائے گا۔ فی الحال میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اصلی اور نقلی کا کنفیوژن باقی رہے۔ عوامی رد عمل میرے سامنے آ رہا تھا۔ شہر کے ان علاقوں میں جہاں شاہ عالم کے ووٹر زیادہ تھے اور کسی رکن اسمبلی کا ہلکا اثر تھا، جزوی ہڑتال تھی۔ ہر جگہ لوگ ضمیمے پڑھ رہے تھے اور اپنی اپنی سیاسی بصیرت کا اظہار فرما رہے تھے۔ پولیس کی گاڑیوں کے علاوہ نیم فوجی دستے بھی سڑکوں پر گشت کے لیے آ گئے تھے کہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو۔ اندیشہ یہ تھا کہ شاہ عالم کے وفادار اور اس کی پارٹی کے باغی ارکان جو عمر دراز کی قیادت میں اکٹھے ہو کے PJF کی قیادت کے لیے چیلنج بن گئے تھے، ایک دوسرے سے متصادم نہ ہو جائیں۔ ابھی شاہ عالم کے ہاتھوں عمر دراز کے قتل کا معاملہ پوری طرح دبا نہیں تھا کہ خود شاہ عالم مارا گیا۔ ہر منطقی سوچ رکھنے والا اسے عمر دراز کے ساتھیوں کی انتقامی کارروائی قرار دینے پر مجبور تھا، حالانکہ شاہ عالم کے دشمن اور بھی بہت تھے۔ سیاست میں کسی تیسرے فریق کا صورتحال سے فائدہ اٹھانا کوئی نئی بات نہیں۔ یہ ہو سکتا تھا
کہ مشتعل ہجوم میں سرکاری جماعت کے چھوڑے ہوئے لوگ بھی ہوں اور انہوں نے پہلا پتھر پھینک کے ہجوم کے جذبات کا رخ موڑ دیا ہو۔ اکیلا آدمی کچھ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، ہجوم کی بھیڑ چال ہوتی ہے، جدھر چاہو سب کو ہانک دو۔ رئیس گیٹ کے اندر چارپائی ڈالے لیٹا ہوا تھا اور اس کے دو زیر تربیت شاگرد اپنے استاد محترم کے پاؤں دبا رہے تھے۔ وہ اب پہلے کے مقابلے میں بہت پھیل گیا تھا۔ اپنے فرب ہی مائل جسم کے باوجود رئیس میں بلا کی پھرتی تھی۔ وہ چیتے کی طرح دوڑ سکتا تھا اور کسی بازیگر کی طرح کودتے پھاندتے چھلانگے لگا کے دیواروں اور چھت کے راستوں سے یوں غائب ہو جاتا تھا کہ تعاقب کرنے والے ناپتے رہ جاتے تھے۔ سختی حالات نے اس کے جسم کو فولاد بنا دیا تھا اور خطرات سے کھیلنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ اس کی زندگی کا سفر ایسے ہی طے ہوا تھا۔ وہ پہلے فقیر تھا، پھر جیب کترا بنا، ترقی کر کے چور ہوا۔ یہ سارے کام ہوشیاری، مستعدی اور مہارت کے تھے۔ جہاں موقع ملے ہاتھ کی صفائی دکھانے سے پہلے دیکھ لو کہ پکڑے جانے کی صورت میں فرار کے راستے کھلے ہیں یا نہیں۔ ڈاکو بننے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا کہ اپنا گروہ بنا لیتا اور مسلح ہو کے دندناتا ہوا کسی صراف کی دکان یا بینک کو لوٹتا۔ جو مزاحمت کرے اسے ٹھنڈا کرتا اور فائرنگ کرتا ہوا نکل جاتا۔ آتشی اسلحہ اس نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے پاس کمانی دار خنجر اور کچھ ایسے ہتھیار رکھتا تھا جو قانونی اصطلاح میں مہلک ہتھیار نہیں سمجھے جا سکتے تھے۔ میں نے اسے سائیکل کی چین استعمال کرتے دیکھا تھا۔ اس کے پاس نائلون کی ڈوری سے بندھی ہوئی کرکٹ کی گیند تھی جسے وہ چاروں طرف گھماتا تھا تو قریب آنے کی کوشش کرنے والا کلین بولڈ ہو جاتا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے کہا تھا کہ یار رئیس، یہ سارے دندے چھوڑ میرے ساتھ آ جا، مجھے ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے جو کمر کے ساتھ رہے، دن میں بوتیک کے اندر اور جب وہ باہر جائے تو آگے شوفر کے ساتھ۔ اس نے کہا ابے یار ویسے تو یہ بڑا بور کام ہے، سارا دن کرسی ڈال کے بیٹھے رہنا اور انتظار کرنا کہ کوئی سالہ حرامی پن کرنے آئے تو ہم اسے پیٹ کے ڈینٹ پینٹ کریں گے اور گاڑی میں خواہ مخواہ گھومتے رہیں۔ آدمی کاہل اور جاہل ہو جاتا ہے۔ جاہل تو کون سا پروفیسر لگا ہوا ہے؟ ابے جاہل کا مطلب ہے جسے کچھ پتہ نہ ہو۔ اب دیکھنا ایک ایئر کنڈیشنڈ دکان میں سارا دن بیٹھ کے دن گزرے گا، باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ وہاں آئیں گی بھی سب بانکی چھبیلی کٹاریاں نت نئے فیشن کے کپڑے لینے، اپنی تو آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ پیارے ویسے ہی پھر کمر ہماری خاطر تواضع کرے گی کہ بھائی کا یار ہے، کبھی بوتل کبھی چائے، چرگے اور مرغے۔ اس سے کاہل ہونا تو لازمی ہے، ہاتھ پیر چلائیں گے نہیں تو جام ہو جائیں گے اور پیٹ نکل آئے گا۔ پھر بھی تو کہتا ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے خوش ہو کے کہا کل آ جا، پھر کلاشنکوف چلانی آتی ہے نا؟ آج کل یہ باڈی گارڈ کے ہاتھ میں نہ ہو تو کوئی ڈرتا ہی نہیں، ہاتھ میں رہے کلاشنکوف اس میں تو کوئی حرج نہیں، مگر پیارے کبھی اسے چلانے کی نوبت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اپنا تو پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ سچ مچ ریوالور کی گولی کی آواز سے ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ قسم اللہ کی اگر کہیں سے فائرنگ کی آواز آئے، ظاہر ہے اس کے بعد یہ بات وہیں ختم ہو گئی تھی، مگر میرا اور رئیس کا ساتھ ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو اس نے ایک چھوٹے سے سوراخ سے جھانک کے دیکھا۔ آگے لوٹ کے گھر خیر سے بدھو، وہ گیٹ کھولتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا رئیس اعظم سب ٹھیک ہے نا اندر؟ ابے اندر کا حال اندر جا کے پوچھ۔ قسم اللہ کی یہاں بیٹھ کے اور لیٹے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے ہیں۔ وہ انگڑائی لے کر بولا میں جاؤں اب؟ چل ٹھیک ہے، تو بیزار ہو گیا ہے تو جا۔ میں نے کہا مگر دیکھ ایک تو اپنا فون بند مت کرنا تاکہ جب مجھے ضرورت ہو تو میں تجھ سے بات کر لوں۔ مجھے رپورٹ چاہیے منٹ کی شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ چندا نے شاید میری آواز سن لی تھی، وہ دروازے کے پیچھے کھڑی میرا انتظار کرتی رہی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس نے میرے پیروں میں ٹانگ اڑا دی، مگر میرے گرنے سے پہلے مجھے ایک ہاتھ پر سنبھالا اور الٹ کر دور پھینک دیا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور میں سیدھا صوفے پر جا کے گرا۔
میں نے چھت کو دیکھتے ہوئے کہا تھینک یو، تم نے میری مدد کی۔ میں ویسے ہی صوفے پر آ کے لیٹتا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا دادا گری کرنے والا دادا مختلف قسم کے مہلک ہتھیار خریدنے نکلا ہے مجھے قتل فرمانے کے لیے۔ کیا اس عمر میں ان کو زحمت دینا ضروری تھا؟ سارا دن پتہ نہیں کہاں جھک مارتے پھرے، کہیں بھی قتل ہو جاتے۔ میں نے دکھی لہجے میں کہا تمہارے منہ میں خاک، اگر سچ مچ ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ آج تک کسی مقتول نے پوچھا ہے قتل ہونے سے پہلے یہ سوال؟ اس نے مجھے ڈانٹ کے کہا کہ دنیا والو تم بعد میں کیا کرو گے؟ میں اٹھ بیٹھا مس چاندنی، تمہیں شادی کا کوئی تجربہ ہے؟ ہاں کئی شادیاں کی تھی میں نے۔ اچھا نام لکھواؤ سب کے اور پتے۔ میں نے کہا ایک ایک کو گولی مار دوں گا۔ کس کس سے شادی کر چکی ہو تم؟ ہوش میں ہو نا؟ میں گڑیا کی بات کر رہی تھی۔ اوہ معاف کرنا، محبت اور رقابت کے جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا میں۔ خیر اپنے سابقہ تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے تم کو ایک شادی کرنی ہے؟ کس سے؟ اس نے بڑے مسرت اور اشتیاق کا اظہار کیا۔ کس سے نہیں، اس کا جواب تو ایک ہی ہے، پوچھو کس کی؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ایک گڑیا ہے میری، نام ہے اس کا قمر النساء، اور ایک گڈا ہے، بڈھا ہے، دولت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میری اپنی خواہش یہ ہے کہ قمر قریب المرگ کوئی کروڑ پتی مل جائے تو اچھا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا مل جائے گا، ابھی تو نہیں، مگر اگلے 50 سال تک میں پائی جوڑتا رہا تو کروڑ پتی ضرور ہو جاؤں گا، اور 90 سال میں قریب المرگ کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر تو کر لو گی نا مجھ سے شادی؟ وعدہ۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کے کہا اب یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کمال فاروقی کا اس معاملے میں کیا موقف ہے؟ میں نے میز پر مکہ مار کے کہا اس الو کے پٹھے کے موقف کی ایسی تیسی ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، اور ہم انہیں ایک جگہ بٹھا کے چھوڑ آئے ہیں۔ سوچ بچار اور غور و فکر کے لیے نوٹس دے دیا ہے 3 دن کا، سارے انتظامات کے لیے۔ یہ اچانک کیا افراتفری میں ہو رہا ہے سب کچھ؟ میں نے دردناک لہجے میں کہا جوان بہنوں کا بار ہو بھائی کے کندھوں پر تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ کب بہن کے ہاتھ پیلے ہوں تو میری بھی باری آئے۔ ویسے تم جانتی ہو کہ ایک بار تو میں شہید کر دیا گیا ہوں، دوسری بار کی نوبت آنے سے پہلے ہی میں چاہتا ہوں کہ قمر اپنے گھر کی ہو جائے، پھر جیسے اللہ نے اس کی سنی ایسے ہی میری بھی سنے گا، آمین۔ تیمور پردہ ہٹا کے اندر آیا اور میرے قریب بیٹھ گیا۔ تم کب آئے؟ 7:15 ہو گئے۔ میں نے کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بس خدا کا شکر ہے ابھی تک زندہ ہوں، وہ بولا، اور تم بھی زندہ ہو؟ کچھ پتہ چلا یہ کس کی حرکت تھی؟ ایک قاتل کی، میں نے کہا۔ وہ مسکرایا، وہ قاتل پکڑا گیا؟ نہیں، وہ مقتول ہو گیا، جائے واردات پر ہی اسے ہائر کرنے والوں نے ہلاک کر دیا۔ ناکامی کی سزا بھی یہی تھی اور کامیابی کی صورت میں بھی اس کو یہی موت انعام میں ملتی۔ حوالے کے لیے دیکھیے شہید ملت کیس میں سید اکبر کی ہلاکت۔ تم اب تک کہاں تھے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا کرنل صاحب بھی آ جائیں تو میں ایک بیان جاری کروں سب کے لیے۔ خان جی کا فون 5 منٹ بعد آیا، 20 منٹ بعد وہ خود بھی پہنچ گئے۔ ان کی صورت سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتنے فکر مند ہیں اور کتنی تشویش میں مبتلا ہیں۔ تیمور کے بیوی بچے باہر کے حالات سے قطعی بے خبر تھے، لیکن شہر سے باہر اس قید تنہائی سے کچھ پریشان تھے۔ رئیس نے ان کے باہر جانے اور کسی کے اندر آنے پر مکمل پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ان کا باہر کی دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ فون بھی بند تھا۔ کمی انہیں کسی چیز کی نہیں تھی، اور تیمور کے واپس آ جانے کے بعد وہ احساس عدم تحفظ کا شکار بھی نہیں رہے تھے۔ ہماری میٹنگ رات کے کھانے کے بعد بھی نصف شب تک جاری رہی۔ تیمور کے لیے شاہ عالم کی ہلاکت کی خبر پہلے ایٹمی دھماکے کی خبر سے کم نہ تھی۔ میں نے شبنم سے ملاقات اور شاہ عالم کی میت کے آنے سے اپنے فرار ہونے تک تمام واقعات ان کے گوش گزار کیے۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا، کسی کے اختلاف یا تبصرہ کرنے کی نہ ضرورت تھی نہ گنجائش۔ خان جی سارے ضمیمے خرید لائے تھے۔ ان کے مطالعے سے مجھے پتہ چلا کہ شاہ عالم کی لاش دیکھنے کے بعد سے اب تک رخشندہ پر سکتے کی کیفیت طاری ہے اور ڈاکٹر اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔
ابھی تک اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا اور ڈاکٹر نے اسے صدمے کی انتہا کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے سکون آور دوائیں دی ہیں اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ وہ رات بھر سکون سے سوتی رہی تو صبح بالکل نارمل اٹھے گی۔ افسوسناک خبر یہ تھی کہ شاہ عالم کے معذور باپ کا اپنے بیٹے کی لاش دیکھنے کے کچھ دیر بعد ہارٹ فیل ہونے سے انتقال ہو گیا تھا اور اب اس گھر میں ایک نہیں 2 جنازے رکھے ہوئے تھے۔ شاہ عالم کی نابینا ماں کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی اور اسے بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ شاہ عالم کے باپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا اور اس پر پہلے دل کے دورے کا نتیجہ فالج کے حملے کی صورت میں نکلا تھا جس سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ اب بھی بے جان تھا اور وہ وہیل چیئر پر بیٹھ کے ایک کمرے میں نقل و حرکت تک محدود ہو گیا تھا۔ ماں جی اور میاں جی کے لیے زندگی کا آخری دور پر آسائش ضرور تھا مگر پرسکون اور پرمسرت نہیں تھا۔ وہ کسی آسائش یا نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے اور بڑھاپے کے جس سکھ کا خواب پرانے لوگ دیکھتے آئے ہیں اور اس کی تعبیر سے دکھی ہوتے رہے ہیں، ایسا ہی ان کا بھی نصیب تھا۔ بیٹے نے بہت ترقی کی تھی، بہت عزت شہرت اور دولت کمائی تھی، لیکن اس کی سعادت مندی صرف اتنی رہ گئی تھی کہ اس نے نوکروں کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔